إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تفسیر کبیر سے درس کی سیریز کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ حسب سابق اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب۔ محترم مولانا صاحب کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ گزشتہ پروگرام میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ومما رزقناہم کی عارفانہ تفسیر فرما رہے تھے۔ اسی تسلسل میں حضور آگے فرماتے ہیں، اس آیت میں 3 احکام بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان صداقتوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے جو انسانی نظر سے پوشیدہ ہیں، اور بتایا ہے کہ صرف محسوسات پر ایمان رکھنا کوئی خوبی نہیں، کیونکہ ان کو تو ہر بیوقوف سے بیوقوف بھی مانتا ہے۔ متقی کا مقام اس سے بالا ہے، اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ان صداقتوں پر ایمان لائے جو ظاہر نظر سے پوشیدہ ہوتی ہیں، اور یہی روحانیت کے کمال کی علامت ہے۔ ورنہ دریا کو دریا سمجھنا اور پہاڑ کو پہاڑ جاننا کوئی خوبی نہیں۔ دریا کو دریا ماننے والا اور کامل نہیں کہلا سکتا۔ دریا کو دریا ماننے والا عالم اور کامل نہیں کہلا سکتا، بلکہ وہ شخص عالم سمجھا جاتا ہے جو اس دریا کے پیچھے بھی نظر کرتا ہے اور یہ تحقیق کرتا ہے کہ دریا کہاں سے آیا ہے، کس طرح بنا ہے، کن طبعی تغیرات کے نتیجہ میں اس کو پانی حاصل ہوا ہے، اور اس پر بھی غور کرتا ہے کہ دریا سے اس وقت کیا کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور یہ کہ وہ کدھر کو جاتا ہے اور کہاں گرتا ہے۔ غرض ایک دریا کو دیکھنے والے جاہل اور عالم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جاہل صرف حاضر کو جانتا ہے اور عالم اس کے غائب حصے کو بھی جانتا ہے، اور اسی کے جاننے سے اس سے علمی اور عملی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہی حال روحانیت کے متعلق ایک عالم باعمل یا دوسرے لفظوں میں ایک متقی کا ہوتا ہے۔ وہ بھی اس دنیا کے بارے میں صرف اس پر قناعت نہیں کرتا جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، بلکہ اس کے مبدأ اور منتہا کی تحقیق بھی کرتا ہے اور اس کے مخفی خزانوں کی بھی تلاش کرتا ہے، اور اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ سوائے اس قسم کی تحقیق کے نہ علم کامل ہو سکتا ہے نہ عمل۔ بس ایمان بالغیب انسانی تکمیل کا ایک ایسا جز ضروری ہے کہ اسے نظر انداز کر دینا صرف ایک جاہل کا کام ہو سکتا ہے۔ اس اہم و ضروری امر پر زور دینے کے بعد اس کے لازمی نتائج کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اول یہ کہ جب انسان اس عالم کے مبدأ پر غور کرتا ہے اور اس کے پیدا کرنے والے وجود کو دلائل سے معلوم کرتا ہے تو اس کے ساتھ شدید تعلق پیدا کرنے کی بھی توجہ ہوتی ہے، اور اسی کا نام دوسرے لفظوں میں عبادت یا اقامت الصلاۃ کا ہے۔ پھر جب اس کا روحانی تعلق اس مبدأ کل سے ہو جاتا ہے تو لازماً اس کے متعلقین اور متواصلین کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے اور ان کی بہتری کے لیے کوشش کرنے لگتا ہے، کیونکہ مبدأ کل سے تعلق پیدا ہو جانے کے بعد اس کی مخلوق کی محبت بھی اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، جس طرح کہ ماں باپ سے تعلق کے نتیجہ میں بھائیوں کی محبت پر بھی انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ پس عبادت اور اقامت الصلاۃ کے بعد متقی کا دوسرا کام وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ بتایا ہے۔ اوپر کی تشریح سے ظاہر ہے کہ اس آیت میں ایمان بالغیب کے بعد اقامت الصلاۃ اور اس کے بعد مما رزقناہم ينفقون کا رکھنا ایک اتفاقی امر نہیں بلکہ ایک پر حکمت ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے۔ اس جگہ ایک اور نقطہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، اور وہ یہ کہ اقامت الصلاۃ کو اس جگہ پہلے رکھا گیا ہے اور مما رزقناہم ينفقون کو بعد میں رکھا گیا ہے۔ اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ روحانی عالم میں خدا تعالیٰ سے تعلق کے مخلوق سے تعلق پر مقدم ہے، اور یہی طبیعی اور درست ترتیب ہے، کیونکہ بغیر اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق کے مخلوق سے کامل محبت ہو ہی نہیں سکتی۔
اس معاملہ میں اسلام اور فلسفیوں کے خیالات میں اختلاف ہے۔ فلسفی کہتے ہیں اور بعض مذہب سے نامکمل تعلق رکھنے والے بھی ان کی تائید کرتے ہیں کہ جب مخلوق سے تعلق ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے خود بخود ہی تعلق ہو جاتا ہے، اور ان کے نزدیک جو شخص مخلوق سے تعلق کو درست کرے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی آپ ہی آپ درست ہو جاتا ہے۔ بس اصل چیز جس کی طرف توجہ چاہیے وہ مخلوق سے تعلق ہے، مگر ایک ادنا تأمل یعنی غور سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ بات بالبداہت باطل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مخلوق سے نیک سلوک خدا تعالیٰ کی عبادت کا حصہ ہے، لیکن یہ کہنا کسی طرح درست نہیں کہ یہ امر اللہ تعالیٰ سے تعلق کا موجب ہو سکتا ہے، بلکہ حق یہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق مخلوق سے محبت کا موجب ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کے الٹ خیال کرتے ہیں وہ اس امر کو نہیں دیکھتے کہ مشاہدہ کس امر کی تائید کرتا ہے۔ اگر وہ یہ دیکھتے جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کو پا کر مخلوق سے محبت کی ہے وہ کس پائے کے تھے، اور جو مخلوق سے محبت کر کے خدا تعالیٰ کو پانے کے مدعی ہیں، اور اگر وہ کہیں پائے جاتے ہیں تو کس پایا کے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو پا کر مخلوق سے محبت کرنے والوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت کرشن، حضرت رام چندر اور حضرت زرتشت ہیں، اور میرے نزدیک حضرت بدھ اور حضرت کنفیوشس علیہم السلام بھی، اور سب کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ انہوں نے جس رنگ میں اور جس شان کی بنی نوع انسان اور باقی مخلوق کی خدمت کی، اس کی مثال دوسرے لوگوں میں کہاں پائی جاتی ہے؟ کوئی ایک شخص بھی جس نے مخلوق سے محبت کر کے خدا تعالیٰ کو پایا ہو ان کے مقابل پر پیش نہیں کیا جا سکتا اور ان کے مقابل پر ٹھہر نہیں سکتا، اور حق یہ ہے کہ تاریخ ایسے وجود کو پیش ہی نہیں کرتی جس کا یہ دعویٰ ہو کہ اس نے پہلے مخلوق سے محبت کی اور پھر خدا تعالیٰ کو پایا، لیکن ایسے ہزاروں لاکھوں آدمی دنیا میں گزرے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو پایا اور اس کی محبت سے سرشار ہو کر اس کی مخلوق کی محبت کو حاصل کیا۔ پس جب کہ مشاہدہ اس امر پر شاہد ہے، خدا تعالیٰ کو پا کر مخلوق کی محبت کرنے والے تو ہزاروں لاکھوں وجود دنیا میں گزرے ہیں، لیکن مخلوق کی محبت کر کے خدا تعالیٰ کو پانے والے کسی ایک وجود کا بھی پتہ نہیں ملتا، تو ایسی بے دلیل بات کے پیش کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آگے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے عقلی پہلو پر بھی روشنی ڈالی اور فرمایا ہے کہ یہ بات غیر معقول ہے کہ انسان کی محبت مخلوق کی محبت کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں، دوسرا پہلو اس سوال کا عقلی پہلو ہے، اگر اس پہلو سے غور کیا جائے تب بھی یہ دعویٰ کہ پہلے مخلوق کی محبت ہو تو اس سے خدا تعالیٰ آپ ہی مل جاتا ہے درست ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ عقلی طور پر مخلوق کی محبت سے خدا تعالیٰ کے وجود کا مل جانا ناممکن اور غیر معقول نظر آتا ہے، کیونکہ مخلوق کی محبت کی وجہ یا تو حب وطن ہو سکتی ہے یا طبیعت کی نرمی، اور ظاہر ہے کہ حب وطن کی وجہ سے جو بنی نوع انسان سے محبت کرتا ہے وہ وطنی تقاضا کے ماتحت ان دوسرے انسانوں سے جو اس کے وطنی نہیں ہیں دشمنی بھی کر سکتا ہے، اور اسے خدا تعالیٰ تک پہنچانے والا کوئی بھی موجب موجود نہیں ہے، بلکہ اس سے دور لے جانے والے موجبات پیدا ہوتے رہیں گے، اور وہ بجائے خالق کی طرف جانے کے سیاسیات میں الجھ کر رہ جائے گا، اور اگر اس کا موجب طبعی نرمی ہو تب بھی ایسے شخص کو خدا تعالیٰ کی طرف پھیرنے والا موجب کوئی موجود نہیں، کیونکہ ایسا شخص کسی عقلی سبب سے مخلوق سے حسن سلوک نہیں کرتا بلکہ محض طبعی نرمی کی وجہ سے ایسا کام کرتا ہے، اس لیے اس کی عقل اسے کسی دوسرے راستہ کی طرف رہنمائی ہی نہیں کرتی اور نہ کر سکتی ہے۔ بعض لوگ اس موقع پر کہا کرتے ہیں کہ حب وطن نہیں بلکہ حب انسانیت انسان کو بنی نوع سے حسن سلوک کی طرف راغب کرتی ہے، اور ایسا انسان یقیناً سیاسیات سے بالا رہتا ہے، لیکن یہ دعویٰ بھی بلا دلیل ہے، کیونکہ ہر فعل کا کوئی طبعی محرک ہوتا ہے اور اسی کے مطابق اس کے خیالات کی رو دوسری اطراف کی طرف پھرتی ہے۔ پس اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ انسانیت کی محبت کی وجہ سے بنی نوع انسان سے حسن سلوک کرنے والے شخص کے لیے محرک کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اگر اس کے افعال کا محرک خدا تعالیٰ کی محبت نہیں تو پھر اس کے لیے محرک یہی خیال ہو سکتا ہے
کہ چونکہ باقی انسان بھی میری طرح کے انسان ہیں، اس لیے بوجہ ہم جنس ہونے کے مجھے ان سے محبت کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص دوسرے انسانوں سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ اسی کی طرح کے انسان ہیں، وہ در حقیقت اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اور اس کی اپنی ذات کی محبت اسے کسی اپنے سے بالا وجود کی طرف توجہ نہیں دلا سکتی، اور اس کا خاتمہ بھی اسی حالت میں ہوگا جس حالت پر کہ اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور وہ محض حب انسانیت کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی طرف رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔ حضور آگے فرماتے ہیں، اب صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ جو شخص مخلوق سے محبت کرے اسے خدا تعالیٰ اس کے نیک فعل کی وجہ سے اپنی طرف کھینچ لے، مگر یہ حالت غیر طبعی ہے، کیونکہ یہ صورت اسی شخص کے حق میں پوری ہو سکتی ہے جو خدا تعالیٰ کا علم نہ رکھتے ہوئے مخلوق سے کامل محبت کرے، کیونکہ جو شخص خدا تعالیٰ کو عقلی طور پر معلوم کر لیتا ہے اور پھر اس کی طرف سے منہ موڑ کر مخلوق کی خدمت پر کفایت کرتا ہے، وہ تو ایک زبردست سچائی کا منکر ہے اور ہدایت پانے کا مستحق نہیں۔ پس صرف وہ شخص اس حالت میں ہدایت پانے کا مستحق ہو سکتا ہے جسے خدا تعالیٰ کا علم حاصل نہیں ہوا، لیکن اس نے اپنی فطری قوا کو صحیح طور پر استعمال کیا، اور گوسانے کا وجود اس کی نگاہ سے پوشیدہ رہا، مگر اس نے اس قدر حصہ سے جو اسے نظر آتا تھا یعنی مخلوق اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا۔ ایسا شخص بے شک باوجود مخلوق سے پہلے تعلق پیدا کرنے کے سانے کی طرف ہدایت پانے کا مستحق ہے، کیونکہ جس قدر حصہ پر عمل کرنا اس کے لیے اس کے علم کے مطابق ممکن تھا اس نے اس پر عمل کر لیا، اور اس قسم کی استثنائی حالتوں میں مخلوق کو پا کر خالق کو پا لینے کے ہم بھی منکر نہیں۔ نہ قرآن کریم اس کے خلاف ہے، بلکہ قرآن کریم سے صاف ظاہر ہے کہ جو ان سامانوں سے فائدہ اٹھاتا ہے جو اسے میسر ہیں، خدا تعالیٰ اسے ان دوسرے سامانوں کی طرف ہدایت کرتا ہے جو اسے میسر نہ تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی اسے ثابت کرتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایمان تو اب نصیب ہوا ہے، مگر ایمان سے پہلے بھی میں بنی نوع انسان سے نیک سلوک کیا کرتا تھا، کیا میرے ان اعمال کا بھی مجھے کوئی صلہ ملے گا، یا مجھے اب اپنی گزری ہوئی عمر کے اعمال کی تلافی کرنی چاہیے؟ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلمتا علی ما اسلفتا، مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے، یعنی تمہارے وہ عمل ضائع نہیں ہوئے، بلکہ تم کو جو اسلام کی صداقت کے قبول کرنے کی توفیق ملی ہے یہ انہی اعمال کی وجہ سے ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ اعمال جو خدا تعالیٰ کا علم ہونے سے پہلے تم نے کیے، گو خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے نہیں کیے، مگر چونکہ اس میں تمہارا قصور نہ تھا خدا تعالیٰ نے ان کو بھی قبول کر لیا، اور مخلوق سے نیکی نے تم کو خدا تعالیٰ کے عرفان اور اس پر ایمان کی طرف رہنمائی کی۔ لیکن اس جگہ سوال یہ نہیں کہ عدم علم کی صورت میں بطور استثناء انسان سے کیا سلوک کیا جا سکتا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو خدا تعالیٰ کے وجود کا علم ہو جائے تو پھر وہ اس سے تعلق پیدا کر کے اپنے نفس کی اصلاح میں جلدی کرے، یا وہ اس سے منہ موڑ کر مخلوق کی خدمت میں لگ جائے اور اقرار کرے کہ میں تو اس ذریعے سے خدا تعالیٰ کو پاؤں گا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی عقل مند اس امر کی تائید کرے گا کہ خدا تعالیٰ کا علم ہو جانے کے بعد بھی انسان کو اس سے منہ موڑ لینا چاہیے اور مخلوق کی خدمت میں لگ جانا چاہیے کہ یہی طبعی راستہ خدا تعالیٰ کو پانے کا ہے، بلکہ ہر عقل مند یہ کہے گا کہ اس صورت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے منہ موڑ لینا ہدایت پانے کا موجب نہ ہوگا بلکہ ہدایت سے دور جانے کا موجب ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ مخلوق کی خدمت کر کے خدا تعالیٰ کو پانا ایک استثنائی صورت ہے اور عدم علم کی صورت میں ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ کو پا کر مخلوق کی محبت کا پیدا ہونا ایک طبعی راستہ ہے، کیونکہ جو شخص خدا تعالیٰ کو پا کر اس کی عبادت میں لگ جائے گا وہ لازماً اس کی مخلوق سے بھی محبت کرے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ کو پا لینے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی صفات کا کامل علم اسے ہو جائے، اور جو شخص خدا تعالیٰ کی صفت ربوبیت عالمین اور ربوبیت عالمین اور صفت رحمانیت اور صفت رحیمیت اور صفت مالکیت یوم الدین کو معلوم کر لے گا، وہ طبعاً اس کے بندوں سے اسی رنگ میں سلوک کرے گا
جس رنگ میں کہ اس کا رب ان بندوں سے سلوک کرتا ہے، ورنہ وہ اس کے نقش کو اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکتا۔ پس خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے اس کے بندوں سے حسن سلوک کرنا ایک لازمی امر ہے اور خدا تعالیٰ کے تعلق کا ایک نشان ہے، اور اسی طبعی امر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قرآن کریم نے اقامت الصلاۃ کو مما رزقناہم ينفقون سے پہلے رکھا ہے۔ آگے حضور الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس آیت میں متقیوں کی 3 اور صفات بیان کی گئی ہیں، اور اس آیت کی پہلی اور گزشتہ آیت کو ملا کر چوتھی علامت متقی کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ جو کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، متقی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس صفت کے بیان کرنے میں یہ حکمت ہے کہ انسان کے لیے صرف نیک نیتی کافی نہیں ہوتی، بلکہ صحیح طریقے عمل کا اختیار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ صرف نیک نیتی اسی حالت میں کام آتی ہے جبکہ صحیح طریقے عمل کا معلوم کرنا اس کے لیے ناممکن ہو، لیکن جب صحیح طریقے عمل کا معلوم کرنا ممکن ہو تو نیک نیتی کا عذر نہ صرف یہ کہ غیر مقبول ہوتا ہے بلکہ غیر معقول بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک شخص کی نیت نیک بھی ہو اور وہ پھر بھی صحیح طریقے عمل کو نظر انداز کر دے اور اس کے معلوم کرنے سے اعراض کرے۔ نیک نیت تو وہی ہوتا ہے جو اپنی نیت کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، لیکن جو شخص باوجود استطاعت کے صحیح طریق عمل کو چھوڑ دیتا ہے یا اسے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ تو اپنے عمل سے اپنے دعویٰ کو باطل کرتا ہے اور اپنی بدنیتی پر آپ شاہد ہوتا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، چونکہ روحانی عالم میں صحیح طریقے عمل وہی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بتایا جائے، اس لیے وہی شخص نیک نیت کہلائے گا کہ جو اس طریق کو معلوم کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور چونکہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہی صحیح طریق عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ پر ظاہر فرمایا ہے، اس لیے وہی شخص روحانی مقاصد کو پا سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام پر ایمان لائے۔ پس چوتھی صفت متقی کی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام پر ایمان لاتا ہو، کیونکہ جو شخص اس کلام پر ایمان نہیں لاتا جو اس کے زمانہ کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہو، وہ ہدایت کی جزئیات سے نہ باخبر ہو سکتا ہے اور نہ ان پر عمل کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو کسی مقصد کے حصول کی تمام جزئیات سے واقف نہیں، وہ اس مقصد کو پا بھی نہیں سکتا۔ جو شخص کسی زبان کا عالم بننا چاہتا ہے، اس سے اس زبان کے الفاظ اور الفاظ کی صحیح بندش کے طریق اور اس میں خیالات کے اظہار کے مناسب طریق کو بھی سیکھنا ہوگا، ورنہ اس زبان کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تقویٰ کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ تقویٰ کی جزئیات بھی انسان واقف ہو، کہ تقویٰ کی جزئیات سے بھی انسان واقف ہو۔ جو ان سے واقف نہ ہوگا اس کے خیالات اور عمل بسا اوقات تقویٰ کے خلاف ہوں گے، اور بجائے تقویٰ میں ترقی کرنے کے وہ آہستہ آہستہ اس اجمالی تقویٰ کو بھی کھو بیٹھے گا جو اسے نیک نیتی کی وجہ سے حاصل تھا، کیونکہ خالی نیت انسان کو صحیح اعمال پر قادر نہیں کر سکتی۔ کوئی شخص کتنا ہی مضبوط ارادہ رکھتا ہو، وہ صحیح زبان بولے گا، لیکن اگر اسے اس زبان کے الفاظ کا علم نہیں، اس کی بندشوں کا علم نہیں، تو محض ارادہ سے وہ صحیح زبان نہیں بول سکتا۔ پس اس جملہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اجمالی تقویٰ کے حاصل کرنے کے بعد متقی اس کی تفصیلات کو معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور چونکہ اس زمانہ میں تقویٰ کی تفصیلات وہی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے ظاہر کی گئی ہیں، اس لیے تقویٰ کے تفصیلی حصہ کو کامل کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ اس آیت اور ایسی ہی بعض دوسری آیات سے یہ دھوکہ کھاتے ہیں کہ قرآن کریم پر ایمان لانے کا حکم ہے، نہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو تسلیم کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ یہ جائز ہے بلکہ شرک ہے۔ یہ فرقہ چند سال سے ہندوستان میں پیدا ہوا ہے اور اصل میں خوارج کی ایک شاخ ہے، کیونکہ خوارج میں بھی
اصل جذبہ یہی کار فرما تھا کہ الحکم للہ والامر شورا بینہم، یعنی حکم صرف خدا تعالیٰ کا ہے، اور اس کے بعد جن امور میں کسی فیصلہ کی ضرورت ہو اس کا فیصلہ مسلمان اپنے مشورہ اور اتفاق سے کریں گے۔ آگے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی لوگوں کے تعلق سے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سلسلے میں حضور نے فرمایا کہ یہ دھوکہ ان کو صرف اس لیے لگا ہے کیونکہ انہوں نے قرآن مجید پر صحیح غور نہیں کیا، تدبر نہیں کیا۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں ان لوگوں کو یہ دھوکہ قرآن کریم کے مضامین پر غور نہ کرنے سے لگا ہے۔ ان کے اس وہم کی بنیاد اس پر ہے کہ چونکہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ متعدد آیات میں بیان ہوا ہے کہ وہ مکمل کتاب ہے، اس لیے اور کسی شخص کی ہدایت یا تشریح کی کیا ضرورت ہے۔ اس بنیاد میں غلو کر کے جہاں جہاں رسول پر ایمان لانے یا اس کی اطاعت کرنے کا حکم قرآن میں آتا ہے اس کے معنی وہ قرآن کریم کے لیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں رسول سے مراد قرآن کریم ہے۔ یہ لوگ اس امر پر غور نہیں کرتے کہ قرآن کریم میں کتب سماویہ کے نزول کا ذکر دو طرح آتا ہے، ایک تو رسول کی طرف نسبت دے کر، دوسرے اس کتاب کے ساتھ وابستہ گروہ سے نسبت دے کر۔ مثلا قرآن کریم کی نسبت یہ الفاظ بھی ہیں کہ بما انزل الیک، اور یہ بھی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، یعنی وہ خدا ہی ہے جس نے تم پر ایک کامل اور مفصل کتاب اتاری ہے۔ غور کے قابل بات ہے کہ آخر یہ فرق قرآن کریم نے کیوں کیا ہے؟ کسی جگہ تو فرماتا ہے کہ یہ کتاب تم پر نازل ہوئی ہے، اور کسی جگہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اگر دوسرے لوگوں کی طرف کتاب نازل ہونے کی نسبت اس غرض سے کی گئی ہے کہ وہ کتاب ان کے لیے نازل کی گئی ہے، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ صرف یہی کہا جاتا کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ لیکن قرآن کریم نہ ایک جگہ بلکہ متواتر اس نسبت نزول کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کو پیش کرتا ہے جس پر وہ کلام نازل ہوا ہے، اور یہ طریق بیان اس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی نہیں بلکہ تمام سابق انبیاء کی نسبت بھی ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی وہ یہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یعنی ہم نے موسیٰ کو ضرور کتاب دی تھی، اور پھر ساتھ یہ بھی فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، یعنی اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو اے مسلمانوں تم پر نازل ہوا ہے، اور اس پر بھی جو ان اہل کتاب پر نازل ہوا ہے۔ ان دو قسم کی نسبتوں سے صاف ظاہر ہے کہ جہاں قوم پر نزول کتاب کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اس امر پر زور دینا مطلوب ہے کہ اس قوم اور اس کتاب کے حالات بالکل متناسب ہیں، اور اس قوم کے لیے اس کتاب پر عمل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور جہاں رسول پر کتاب نازل ہونے کا ذکر ہے وہاں اس مناسبت کی طرف اشارہ ہے کہ جو اس رسول کی فطرت کو اس کتاب سے حاصل ہے، اور صرف کتاب کا ذکر ہی مطلوب نہیں بلکہ یہ بتانا بھی مطلوب ہے کہ اس کتاب کی عملی تفسیر اور زندہ نمونہ اس کے وجود میں موجود ہے جس پر وہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کسی جگہ انزل الیکم اور کسی جگہ ما انزل الیکا یا آتینا موسیٰ کہہ کر دو مختلف نسبتوں کی طرف اشارہ نہ کیا جاتا، بلکہ صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ قرآن کریم پر ایمان لاؤ یا تورات پر ایمان لاؤ۔ جب کسی کتاب کا نام رکھ دیا جائے تو اس کا ذکر لمبے چوڑے جملوں سے عبث اور فضول ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کلام حکیم میں کتاب کے نام کو چھوڑ کر اور الفاظ میں اس کتاب کا ذکر کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ اس کے طریق بیان میں کوئی زائد فائدہ مد نظر رکھا گیا ہے، اور وہ فائدہ آیت زیر بحث میں یہی مد نظر ہے کہ کتاب کو منزل الیہ وجود کی طرف نسبت دے کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کتاب ہادی ہے بلکہ وہ وجود بھی ہادی ہے جس پر کتاب نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ اس اشارہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ واضح الفاظ میں بیان فرما دیا ہے۔ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، سورہ انعام کی آیت ہے۔
یعنی جب کفار کو نبیوں کے الہام کے ذریعے سے کوئی نشان دکھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک اسی طرح ہم پر کلام نازل نہ ہو جس طرح ان مدعیان نبوت پر نازل ہوا ہے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ اس کا کلام کس پر نازل ہو اور کس پر نازل نہ ہو، پس جس کو وہ اس کلام کے نزول کے مناسب حال سمجھتا ہے اسی کے ذریعے سے کلام بھجواتا ہے۔ یہ آیت واضح طور پر اس امر کو ثابت کرتی ہے کہ کلام الہی محض ایک ہرکارہ کے ذریعے سے نہیں بھیجا جاتا، بلکہ وہ ایک ایسے شخص کے ذریعے سے بھجوایا جاتا ہے جو اس کا صحیح مفہوم لوگوں کو بتا سکے اور اس کا مطلب سمجھا سکے۔ اگر صرف الفاظ پہنچانے مطلوب ہوتے تو ہر نبی کی قوم میں اچھے اچھے ادیب موجود تھے، ان کے ذریعے سے وہ کلام پہنچایا جا سکتا تھا۔ مشہور ادیبوں اور شاعروں کو چھوڑ کر بالعموم امیوں اور ظاہر بینوں کی نگاہ میں کم علم لوگوں کی معرفت اس کلام کو بھجوانے کے تو یہی معنی ہیں کہ اس کلام کا مطلب بیان کرنے کی کلام لانے والے سے امید کی جاتی ہے، اور دوسروں کی نسبت اس کلام کی باریکیوں کو سمجھنے کا اسے زیادہ اہل سمجھا جاتا ہے، اور نہ صرف الفاظ کتاب اسے دیے جاتے ہیں بلکہ فہم کلام بھی اسے عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت اس کلام کے مفہوم کے مطابق اور مناسب ہوتی ہے۔ اور جب یہ حقیقت ہو تو پھر یہ کہنا کہ جب کلام موجود ہے تو کلام لانے والے میں اور ہم میں کیا فرق ہے، ہم کلام پر ایمان لائیں گے اور اس کا مطلب خود سمجھیں گے، کس قدر عقل کے خلاف ہے، اور بالکل اسی قسم کا قول ہے جیسے کفار نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے بات ہی کرنی تھی تو ہم سے کیوں نہ کر دی، درمیان میں ایک واسطہ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی، کیا ہم اس کی بات کو نہیں سمجھ سکتے تھے؟ نہ خدا تعالیٰ نے ان کفار کے اعتراض کو درست سمجھا، نہ یہ مومن کہلانے والے اپنے دعویٰ میں سچے ہیں۔ اور سچ یہی ہے کہ کلام الہی پر ایمان لانے میں کلام الہی لانے والے پر ایمان لانا اور اس کی تشریح کو قبول اور تسلیم کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ کلام الہی لفظی کلام ہوتا ہے اور کلام الہی لانے والا اس کا جسمانی نمونہ، اور اسے اسی لیے منتخب کیا جاتا ہے تا وہ اپنے عمل سے اس کا نمونہ پیش کرے اور اپنے کلام سے اس کی تفسیر بیان کرے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسی تشریح کو قبول کیا جائے جو اس تک یقینی طور پر پہنچی ہو، نہ یہ کہ ہر رتب و یابس جو کسی چھوٹے راوی نے اپنے سے پہلے چند معروف لوگوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ اسی تسلسل میں حضور آگے فرماتے ہیں، چونکہ اس آیت سے بھی اس مضمون کا تعلق ہے، اس جگہ اختصاراً اسے بیان کر دیا گیا ہے۔ مفصل بحث اس کی ان آیات کے ماتحت آئے گی جو زیادہ وضاحت سے اس مضمون کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یا جن آیات سے مذکورہ بالا فاسد عقیدہ کے لوگ استدلال کرتے ہیں۔ حضور آگے فرماتے ہیں، اس جگہ ایک اور مضمون بھی وضاحت طلب ہے، اور وہ کلام کے اتارنے کا محاورہ ہے۔ عام طور پر جب اسلامی تعلیم سے ناواقف لوگ کلام الہی کے اترنے کا محاورہ قرآن میں پڑھتے ہیں تو خیال کر لیتے ہیں کہ شاید کلام اللہ خدا تعالیٰ نے لکھ کر فرشتوں کو دیا اور وہ اسے آسمان پر سے زمین پر لائے اور رسول کے ہاتھ میں دے دیا، بلکہ غیر مذاہب والوں کو کیا کہنا ہے؟ خود مسلمانوں میں سے ایک بڑا طبقہ تعلیم اسلام سے ناواقفی کی وجہ سے اب یہی سمجھنے لگ گیا ہے کہ شاید کوئی چیز آسمان پر سے زمین پر مادی طور پر اترتی ہے اور رسول کو ملتی ہے، لیکن یہ عقیدہ کئی غلطیوں کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ نمبر 1، ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمان سے کیا مراد ہے۔ نمبر 2، انہوں نے غور نہیں کیا کہ فرشتے کیا ہیں اور ان کے اعمال کس طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 3، انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کس ذریعے سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور نمبر 4، انہوں نے غور نہیں کیا کہ نزول کے کیا معنی ہیں۔ ان 4 امور پر غور نہ کرنے کے سبب سے ان کو مذکورہ بالا غلط عقیدہ میں مبتلا ہونا پڑا۔ حضور آگے فرماتے ہیں، اول سوال یہ ہے کہ کیا نزول کے یہ معنی ہے کہ کلام الہی آسمان سے مادی طور پر نازل ہوتا ہے، جیسا کہ عوام مسلمانوں میں اور ان سے سنا کر دوسرے مذاہب کے لوگوں میں پھیلا ہوا ہے؟ چنانچہ سیل مترجم قرآن انگریزی نے اپنے ترجمہ میں دیباجے کے باب نمبر 3 میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قرآن کریم ایک جلد میں جبرائیل علیہ السلام
فرشتہ کو دیا اور وہ اسے نچلے آسمان پر لے آئے، اور یہاں سے آہستہ آہستہ انہوں نے قرآن کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض ایسی روایات کی بنا پر جو مسلمانوں میں بدقسمتی سے مشہور ہو گئی ہیں، لیکن ان کے معنوں پر انہوں نے غور نہیں کیا اور نہ ان کی صحت کی تصدیق کی۔ مسیحیوں نے اس قسم کی تاریخ کی بنیاد رکھی ہے، اور اس وجہ سے ہم ان پر یہ الزام تو نہیں دیں گے انہوں نے یہ روایت خود بنا لی ہے، لیکن جس رنگ میں انہوں نے ان روایات کو استعمال کیا ہے وہ ضرور قابل اعتراض ہے۔ نیز وہ اس اعتراض کے نیچے ضرور ہیں کہ جن امور پر وہ اعتراض کرتے ہیں اسی قسم کے امور خود ان کی کتب میں بھی موجود ہیں۔ جو تعویل وہ اپنی کتب میں کر لیتے ہیں، دیانت و تقوی کا تقاضا یہ تھا کہ ایسی روایات یا ان قرآن کریم کی آیات کے متعلق جن میں انہیں کوئی ایسا مضمون نظر آتا وہ ویسی ہی تعویل کر لیتے۔ مذہب تو خشیت اللہ اور تقوی پیدا کر لینے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ ہار جیت کا اکھاڑا بنانے کے لیے۔ جی آگے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی محاورے کے تعلق سے فرمایا ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی یہ آسمان سے کلام اتارنے کا محاورہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی کتاب پیدائش میں لکھا ہے کہ جب سدوم اور عمارہ میں گناہ بڑھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تباہی کی خبر دی تو وہ حضرت ابراہیم سے یوں گویا ہوا، میں اب اتر کے دیکھوں گا کہ انہوں نے سراسر اس چلانے کے مطابق جو مجھ تک پہنچا کیا ہے یا نہیں۔ اس آیت سے نہ صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل نہیں اور وہ دوسروں سے خبریں سن کر ان کی تصدیق بعد میں کرتا ہے، بلکہ یہ بھی کہ وہ اس تصدیق کے لیے آپ آسمان سے اترنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اب اگر ان مسیحی مصنفین میں حقیقی دینی روح ہوتی اور وہ مذہب کو ایک جیت ہار کا اکھاڑا نہ سمجھتے تو اس آیت کی موجودگی میں انہیں قرآن کریم کے اس مضمون پر کیوں کر اعتراض ہو سکتا تھا کہ کلام الہی آسمان سے اترتا ہے۔ اس مضمون کے مطابق جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، عہد نامہ قدیم کی کتاب اسماعیل میں بھی ذکر آتا ہے۔ وہاں لکھا ہے، اور خداوند کی روح اس دن سے ہمیشہ داؤد پر اترتی رہی۔ خدا کی روح کے معنی اس کے کلام اور اس کی ہدایت کے ہی ہیں۔ پس اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام داؤد پر اترتا رہا۔ اب جو چیز ہمیشہ داؤد پر اترتی رہی اور اس کا ذکر بائبل میں موجود ہے، کس طرح تسلیم کیا جائے کہ مسیحی مصنفین اس کے مفہوم کے سمجھنے سے قاصر ہیں؟ حضور فرماتے ہیں نئے عہد نامہ میں بھی اس قسم کا محاورہ استعمال ہوا ہے۔ اس میں آتا ہے، اور یوحنا نے یہ کہہ کے گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا، اور وہ اس پر ٹھہری، اور میں اسے نہ جانتا تھا، پر جس نے مجھے بھیجا کہ پانی سے بپتسمہ دوں، اس نے مجھے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی ہے جو روح قدس سے بپتسمہ دیتا ہے۔ سو میں نے دیکھا اور گواہی دی کہ یہی خدا کا بیٹا ہے۔ یوحنا۔ ان آیات سے ظاہر ہے کہ روح القدس، جسے قرآنی اصطلاح میں کلام لانے والا فرشتہ یا جبریل کہتے ہیں، کبوتر کی شکل میں حضرت مسیح پر اترا، جیسا کہ عہد نامہ جدید کے متعدد حوالہ جات سے ثابت ہے۔ یہ روح قدس ہی ہے جو خدا کا کلام پہنچاتی ہے۔ پس اس کبوتر نے اتر کر مسیح پر خدا تعالیٰ کی مرضی ہی کھولی ہوگی۔ چنانچہ متی باب 3 سے اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں لکھا ہے، اس نے یعنی مسیح علیہ السلام نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ غرض خدا کی روح سے خدا تعالیٰ کا کلام ہی مراد ہے۔ پس جبکہ عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں خدا تعالیٰ اور اس کے کلام کے اترنے پر شاہد ہیں، تو اس قسم کی روایات اگر مسلمانوں میں پائی جائیں تو مسیحیوں کو ان کے سمجھنے میں کیوں دقت پیش آئے؟ پھر حضور فرماتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں سما کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کبھی اس کے معنی بادلوں کے ہوتے ہیں، کبھی بلندی کے، اور کبھی بلندی مقام کے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی اس کے بلند مقام کے ہوتے ہیں، نہ یہ کہ وہ کسی خاص مقام پر انسانوں کی طرح بیٹھا ہے۔ جس ہستی کی نسبت قرآن کریم خود فرماتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، اس کی نسبت یہ خیال کرنا
کہ وہ ایک جسمانی آسمان پر بیٹھا ہے اور وہاں سے لکھ لکھ کر اپنا کلام بھجوا رہا ہے، کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ عام مسلمانوں کو بھی یہ ٹھوکر لگی ہے اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر جو قرآن کریم میں مذکور ہیں غور کیے بغیر ذل وجوہ روایات اور متشابہ آیات سے دھوکہ کھایا ہے۔ آگے اسی تسلسل میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوسری وجہ جس سے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے وہ فرشتوں کے متعلق اور ان کے اعمال کے ظہور کے متعلق ان کا ناقص علم ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے مادی اجسام نہیں ہیں بلکہ تمام کائنات عالم کے علت ثانیہ کا مقام رکھتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان پہلے واسطہ کی حیثیت ان کو حاصل ہے، اور نظام عالم کا خدا تعالیٰ کے حکم اور اس کی اشارہ کے مطابق چلانا ان کا کام ہے۔ کوئی فرشتہ کلام الہی کو بندہ تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے، کوئی پیدائش کا کارخانہ چلا رہا ہے، کسی کے ذمہ موت کا کام ہے، اور وہ گو بمنزلہ تاروں کے ہے جن کے ذریعے سے دنیا کے کارخانہ کو خدا تعالیٰ حرکت دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے فرماتا ہے، وما منا الا لہ مقام معلوم، سورۃ الصافات، ہم میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے، یعنی ہر ایک اپنے مقام پر رہتے ہوئے اسی طرح اپنا کام کر رہا ہے جس طرح کہ سورج اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے گرد کے سیاروں تک روشنی پہنچاتا ہے، اور انہیں اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑیں۔ پس جب فرشتوں کا اترنا ایک استعارہ ہے تو اس کلام کا اترنا بھی جو ان کے ذریعے سے واقع ہوتا ہے ایک استعارہ ہے۔ تیسری وجہ غلطی لگنے کی یہ ہے کہ لوگوں نے یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کس طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ جاہل لوگ خیال کرتے ہیں کہ جس طرح انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اپنا کلام پہنچانے کے لیے وہ مادی وسائل کو اختیار کرتا ہے، مثلا کسی پیغمبر کو سواری دے کر اپنے مخاطب کی طرف بھجواتا ہے، اسی طرح نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی اس امر کا محتاج ہے کہ اپنا پیغام لکھ کر کسی پیغمبر کو دے اور وہ اس کے بعد اس بندے تک چل کر آئے جس تک پیغام بھجوایا گیا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے کاموں کے متعلق صاف فرماتا ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، سورہ بقرہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے اس امر کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ انسانوں کی طرح حرکت کرے اور اس کام کے کرنے کے لیے چل کر جائے، بلکہ وہ صرف یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ ایسا ہو جائے، پھر اسی طرح ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے کلام بھجوانے کے صرف یہ معنی ہیں کہ وہ اس کا ارادہ کر لیتا ہے، اور اس ارادہ الہی سے آپ کلام الہی کے نزول کا ذمہ وار فرشتہ واقف ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس حکم کی تعمیل کے لیے کائنات کی متعلقہ زنجیروں کو کھینچتا ہے اور خود بخود ایک لطیف اور پرمعارف کلام اللہ تعالیٰ کے اس بندہ کے کانوں یا دل یا آنکھوں پر نازل ہو جاتا ہے جس تک خدا تعالیٰ کا منشا پہنچانا مطلوب ہوتا ہے، ورنہ یہ ہرگز مراد نہیں کہ خدا تعالیٰ کے ہونٹ ہیں اور زبان ہے اور حلق ہے اور تالو ہے کہ وہ ان کو حرکت دے کر کوئی آواز پیدا کرتا ہے، یا انسانوں کی طرح کے ہاتھ ہیں کہ وہ ان سے لکھ کر فرشتوں کو دیتا ہے اور وہ اسے رسول تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم نہ سمجھنے کی چوتھی وجہ لفظ نزول کے معنی نہ سمجھنے کو قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں، اس آیت کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کا چوتھا موجب یہ ہے کہ لوگوں نے نزول کے معنی غلط سمجھے ہیں۔ بے شک نزول کے عام معنی جسمانی طور پر اترنے کے ہیں، لیکن یہ لفظ اور معنی میں بھی مستعمل ہے، اور قرآن کریم میں کئی اور جگہ دوسرے معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، سورہ آل عمران، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر غم کے بعد امن کے سامان اتارے، اور اس سے مراد امن کے سامان پیدا کرنا ہے، کیونکہ نہ غم آسمان سے اترتا ہے نہ امن، دونوں زمینی تغیرات سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے، انزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، سورہ زمر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 8 قسم کے چوپائے اتارے ہیں، حالانکہ چوپائے آسمان سے اترا نہیں کرتے بلکہ زمین میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، سورہ اعراف،
یعنی اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ننگ کو ڈھانکتا ہے اور تمہارے لیے موجب زینت ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، سورہ بقرہ، ہم نے تمہارے لیے ترنجب بین اور بٹیرے اتارے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، سورہ حدید، ہم نے لوہا اتارا ہے جس میں بہت بڑے جنگ کے سامان مخفی ہیں۔ اب ان تمام اشیاء میں سے ایک بھی نہیں جو آسمان سے اترتی ہو، بلکہ سب چیزیں زمین میں پیدا کی جاتی ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ سیریز کا اگلا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔